دوستو، سلام مسنون۔ آج سے نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ آپ تمام کو نئے سال کی مبارکبادی دینے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سال ہر طرح سے اچھا ہو۔ یوں تو کوئی سال پوری طرح سے خراب نہیں ہوتا ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ انسانوں کو خوشی بھی دیتے ہیں اور غم بھی دیتے ہیں۔ خوشی کے بعد کبھی دکھ ہوتا ہے اور دکھ کے بعد خوشی بھی ہوتی ہے۔ چند وقت ایسے ہوتے ہیں جب خوشی ہی خوشی رہتی ہے۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ زمانہ اس طرح ہی چلتا ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے۔ اسی میں بھلائی ہے، اللہ سمجھتے ہیں۔ اگر خوشی ہی خوشی رہی تو انسان کا کیا حشر ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کے بعد دن ہوتا ہے اور دن کے بعد پھر رات، یہی اصول ہے، یہی اللہ کا طریقہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو میں اس لیے نئے سال کی مبارکبادی آپ کو دے رہا ہوں کہ اس میں ہم نئے سرے سے سوچیں، اس نئی سوچ کو ہم لوگوں کے سامنے لائیں۔ اللہ کی جو رحمتیں ہیں ان کا ذکر کریں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں انہیں بھی یاد کرتے رہیں۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیے ہیں سب کو، اسے کون انکار کر سکتا ہے؟ کسی کو اللہ سے بدظن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی مہربانی ہی مہربانی ہر آدمی پر ہوتی ہے، یہ وقت کے لائق ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم اللہ کی کن کن نعمتوں کو ٹھکرائیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ کتنا پاورفل ایکسپریشن ہے، دیکھیے قرآن میں اللہ کا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کئی مرتبے آتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بہت سی باتیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ ہمیں قرآن پر غور کرنے کی ضرورت ہے، قرآنی بیانات کو سننے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام جو باتیں ہمیں قرآن و حدیث سے کہتے ہیں انہیں سننے کی ضرورت ہے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے، یہ بھی سن لیجیے۔ میں آپ کے سامنے یہ سورہ پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے پیارے نبی، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا
اور ہم نے آپ پر سے بوجھ بھی اتار دیا، جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ بلا شبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو جب فارغ ہو جایا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بلا شبہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ پھر اسے اللہ دہراتا ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، کیا کرونا کے دوران مشکل تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ کیا آسانی نہیں تھی؟ بے شک آسانی بھی تھی۔ کئی لوگ، عمر رسیدہ لوگ بیان میں شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے ایسا کیا کہ ویڈیو کے ذریعے، زوم کے ذریعے بیانات کو گھر پر ہی لا کر سب کو سننے کا موقع عطا کر دیا۔ کئی میٹنگیں ہوئی زوم پر، تو کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم ہمیشہ یہ نہ سمجھیں کہ مشکل ہی مشکل ہے، ضرور مشکلات آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سہولتیں بھی مہیا ہو جاتی ہیں۔ کبھی مشکلات کے بعد آسانیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک رمز ہے جسے انسان آسانی سے سمجھ نہیں سکتا۔ ہمیں تو اللہ جس طرح رکھتا ہے اس پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ شکریہ ادا کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمیشہ گلہ شکوہ نہیں ہونی چاہیے۔ چند لوگ ناراض ہو کر گلہ شکوہ کرتے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں، کہا جاتا ہے۔ ہمارے علماء کرام بھی کورونا کے اس دوران بہت سے بیانات دیتے آئے۔ ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا عجیب و غریب شے ہے، اس میں اللہ کا حکم چلتا ہے۔ وہی خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے مخلوق کو کیا چاہیے۔ تو اس لیے جو سال گزر گیا، اب آج سے نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اس سال بھی ہم جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ کریں، اور قوم و ملت کی ترقی کے لیے کوشش کریں۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے، بدلتے رہتے ہیں۔ کاروبار ہو یا نوکریاں ہو، سب مہیا ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں عمرہ اور حج کا دور بھی انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، ضرور ہوگا، اور مسجدیں بھی انشاءاللہ پوری طرح سے بھرپور رہیں گی۔ لوگ زیادہ تعداد میں مسجدوں میں آئیں گے جب کورونا مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ضرور ختم ہوگا۔ ہمارے بڑے لوگ
گو سے ہم نے سنا ہے کہ ایک زمانے میں کالرا تھا، پلیگ تھا. ہم دیکھ بھی چکے ہیں چند بیماریوں کو جو وقت کے ساتھ ختم ہو گیا. اب کہیں کہیں یہ بیماریاں نظر آتی ہیں مگر پہلے کی طرح نہیں. کہا جاتا ہے کہ پلیگ جب تھا تو لوگ اس قدر ڈرتے تھے کہ پوچھے نہیں. کفن دفن کے لیے بھی تکلیف ہوتی تھی، مشکل سے کام چلایا جاتا تھا. یعنی اب کرونا کے دور میں ہم جو دیکھ چکے ہیں اذیتیں انتقال کے بعد، وہ اذیتیں اس وقت بھی تھیں مگر اللہ ان تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے ایک اچھی زندگی سب کو نصیب کی. انشاءاللہ ایک کرونا کا دور بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور آسانیاں ہمیں پیدا ہو جائیں گی. سب خوشی خوشی زندگی بسر کریں گے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں جیسے بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے اور ہماری زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ ضرور نوازتا ہے، اس کی مہربانیاں ہم پر ہو جاتی ہیں. اس کی ہی ضرورت ہے. بس نئے سال میں چند باتیں میں دوست احباب سے کہنا چاہتا تھا. بس آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی ویم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ، فی امان اللہ.